الرحمن الرحیم۔ راجہ ضد مہین مرزا صحت اور لباس سے۔ ظہیر نصیب اب تو پیارے مہین مرزا صحت کے کلمی نام سے شہرور ہو گئے ہیں۔ ان کے آنے کی خبر جیسے ہی گرم ہوتی ہے، لوگ خود بخود راستہ بنانے کی غرض سے دور دور ہٹ جاتے ہیں۔ راستہ بنانے کی دو وجوہات سامنے آئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ مرزا جوان سالی میں ہی اتنے چوئین موئین ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی رحم دل انسان ان سے ٹکرانا پسند نہیں کرتا۔ دوسری وجہ وہ پتلون ہے جس سے برآمد ہونے والی بو باس اور ارد گرد کے ماحول کو طبلہ عطار بنا دیتی ہے۔ در حقیقت ہمارے مہین مرزا طب کے قوانین سے بے حد انس فرمانے لگے ہیں۔ طب کے قوانین کے مطابق اپنا وزن قد کی نسبت سے 60 کلو گرام کم کر چکے ہیں۔ ہر چند کہ وہ وزن کی نسبت قد کم کرنا ان کے بس میں نہ تھا، تاہم ڈائٹنگ کا شوق چراتے ہی ہسپتال تشریف لے گئے۔ ہسپتال سے واپسی پر معلوم ہوا کہ 7 کلو گرام وزن جو توأم و کرہن کم کیا گیا تھا، ان میں کم و بیش پاؤ بھر حصہ دماغ کا بھی شامل ہے۔ مہین مرزا خود سے کہا کرتے تھے کہ وہ جھینگا ہوتے جا رہے ہیں، مگر جب سے انہوں نے اپنی پتلی کمریہ میں تڑپال سے بنی ہوئی پتلون کا توق ڈالا ہے، عجیب الخلقت نظر آنے لگے ہیں۔ مرزا ہر سال کی پہلی تاریخ کو 1 عدد زرہ نما پتلون خریدنے کی زحمت کرتے ہیں۔ سال کے 12 مہینے اور 12 مہینوں کے 24 گھنٹے اپنی دونوں ٹانگیں اس پتلون میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ کبھی برگر کھا کر اس پتلون سے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں تو کبھی بال پین کو رواں کرنے کے لیے اس پتلون کا استعمال کرتے ہیں۔ سال کے دن جو گزرتے چلے جاتے ہیں، مرزا کی پتلون کی طبیعت اور حالت زار مزید بگڑتی چلی جاتی ہے۔ کمر سے ملحقہ علاقے سب سے خستہ حال ہو جاتا ہے، پھر بقیہ مقامات سے بھی سوراخ نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ پوسیدگی کے اس طغیانی کے سبب مرزا دہشت گرد ایجنسیوں کے آدمی دکھائی دیتے ہیں۔ بعض فلاسفر قسم کے حضرات اگرچہ ان کی اس خوش پوشی سے مروب ہوتے ہیں، لیکن عموماً انہیں تحفظ ماحولیات جیسے محکموں کی مخالفت کا سامنا ہے۔ اہل خانہ بھی ان کی پتلون کے استعمال سے نہ صرف ناخوش ہیں بلکہ خوف زدہ بھی ہیں، بلکہ اس پتلون کے استعمال کی روک تھام کے سلسلے میں ان سے دست بقضیہ بھی ہو چکے ہیں۔ رات سے مجبور ہو کر مرزا اگر گھر والوں کو دیگر کپڑوں کے ساتھ اپنی پینٹ دھونے کا کہیں تو گھر والے احتجاجاً دوسرے کپڑے بھی نہیں دھوتے۔ ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ مرزا اپنی پتلون دھوبی کے ہاں روانہ فرمائیں، جبکہ پڑوسیوں نے بھی مرزا کے والدین سے گزارش بھی کی ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت 1 عدد بھنگی بماعتزاب ان کے گھر پتلون کی صفائی کی غرض سے بھیج سکتے ہیں۔ مرزا کے چچا جو کہ صوم و صلات کے پابند ہیں، مرزا کو علل اعلان منع فرما چکے ہیں کہ وہ اس پتلون میں ان کے ہاں قدم رنجہ نہ فرمایا کریں، ورنہ دھوبی گھاٹ وغیرہ میں پھینک کے جا سکتے ہیں۔ موصوف مرزا کو گائے بگائے طہارت کے عنوان پر لکھی کتابیں بھی فراہم کرتے رہتے ہیں۔ والدہ محترمہ ان کی اس پتلون سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھا سکنے کی وجہ سے طیش میں رہتی ہیں۔ ان کا غیظ و غضب بھی بجا ہوتا ہے کہ اکثر ماؤں کی طرح وہ اپنے فرزند کی پتلون سے سبزی اور دیگر گھریلو سامان لانے والے تھیلے نہیں بنا سکتی۔ گیس اور پھٹ جانے کے بعد پتلون سے تھیلا بنانا جہاں حفظان صحت کے خلاف ہے، وہاں پر ان تھیلوں سے اہل خانہ کی عزت و توقیر بھی جاتی رہتی ہے۔ مرزا کی پتلون دوستی کا سبب استری جیسی سست اور کفایت چواری کی دشمن دھلائی جیسی بیش خرچ چیزوں سے نظر آتی دوریاں ہیں۔ حالانکہ مہین مرزا خود اتنے قائل ہیں کہ اپنی ذات میں پورے بحر القائل ہیں۔ سلطانی لنگور کا آتا ہے زمانہ۔ مہین مرزا اپنے والد حضور کے بیانات کی روشنی میں حال ہی میں اس عمر سے بخیر و خوبی گزر آئے ہیں، عمر کے جس حصے میں لنگورانہ عادتیں انسانی بچوں میں سرایت کر جاتی ہیں۔ والد حضور عام طور پر لنگورانہ عادتوں والی عمر جواں کالج کے زمانہ طالب علمی کو قرار دیتے تھے۔ ان کے فرزند مرزا مہین اگرچہ ڈگری کے لیے بغیر میدان تعلیم سے واپس لوٹ آئے ہیں، لیکن ان سے بڑھ کر ان کے والدین کے لیے یہ بات تھی کہ موصوف مرحوم نہیں ہوئے بلکہ زندہ و سلامت گھر تشریف لے آئے ہیں۔
گھر زندہ لوٹ آنے اور کالج کی زندگی خود ساختہ طور پر قبل از وقت ختم کر دینے سے لنگورانہ صفات کا خاتمہ اور مرزا معین ہم پہلے مرزا کے خیالات کا تنقیدی جائزہ لینے لگے۔ ہمارے ناقص رائے کے مطابق تو مرزا کو عمر لنگورانہ ابھی تہ دل سے دوبارہ آواز دے رہی ہے۔ ہنوز مرزا کی حرکات و سکنات بالکل ایک آزاد لنگور جیسی ہیں جو ہر لمحے اپنے لٹکنے کے لیے نئی شاخ ڈھونڈتا ہے۔ مرزا کے حضور حاضری ہوئی تو ان کے والد گرامی کے خیالات ان تک پہنچا دیے۔ سخت غصے سے بولنے لگے، ہم اگر لنگور ہیں تو وہ ہمارے باپ ہیں۔ مہین مرزا سر تو مساوی اضلاع رکھتے ہیں، چہرے کی تھوڑی سی تراش خراش کی جائے تو باقی چہرہ جو بھی بچے گا گول ہی کہلائے گا۔ عموماً طوطے جیسی گول مٹول آنکھوں سے ذہانت و متانت ٹپکتی ہے، لیکن دونوں آنکھوں میں طوطا چشمی کا عالم چھایا رہتا ہے۔ ہنستے میں تو بائیں آنکھ مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے، ادھر منہ کا دایاں حصہ حسب توفیق کھول دیا جاتا ہے۔ بوچھیں تقریباً مد کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، بعد از خاموشی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ جسم کے بقیہ حصے نارمل ہیں، دونوں بازوؤں کے علاوہ دماغ بھی کمزور دکھائی دیتا ہے۔ اغلب خیال ہے کسی میوزیکل گروپ میں طبلے بجاتے رہے ہوں گے۔ مرد حضرات ان کی چال پر معترض ہیں کہ ان کی چال مردوں کی نہیں مردوں کی سی ہے۔ بقول مرزا مردے چلا نہیں کرتے۔ مرزا کے ہاں بولنے اور لڑنے میں چندہ فرق نہیں۔ نوکروں اور والد محترم سے جس لہجے میں بات کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے بندہ و آقا میں مساوات کے قائل ہیں۔ درجن بھر آدمزاد ایسے بھی ہیں کہ جنہیں مرزا نے خلوص نیت سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تمام کے تمام آدمزاد اپنا سر پکڑے ہوئے ہیں۔ اب تو مرزا کی اوندھی عقل کا ماتم انتہائی گرم جوشی سے کرتے ہیں۔ مرزا کھانا جس دن پیٹ بھر کر کھائے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اس خوشی میں ڈاکٹر حضرات بھی بڑی پابندی سے شریک ہوتے رہتے ہیں۔ چاول کھاتے ہوئے مرزا کے قریب کوئی بھی سلیم الفطرت انسان صرف بیٹھ ہی نہیں بلکہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ چاولوں کا نوالا منہ میں لیتے ہوئے سیٹی کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ وقفے کی فنکار سے پڑوسی بھی خبردار ہو جاتے ہیں کہ آج چاولوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ مہین مرزا بڑی سخاوت سے عمر عزیز کا ایک طویل حصہ میدان تعلیم میں صرف کر دیا ہے۔ آپ ہر جماعت کو زیر کرنے کی غرض سے کئی بار نہایت ہی شجاعت مندی کے ساتھ ہوتے رہے۔ آخر کار محمود غزنوی کا یہ پیروکار ایفے کے مورچے پر 17ویں مرتبہ لڑتا جام ندامت نوش کر گیا۔ امتحانوں کی جان چھوٹ گئی، یوں عقل کے بعد تعلیم میں بھی کمی رہ گئی۔ طاقت گفتار بھی کئی زاویوں سے کمزوریوں کی نظر ہو گئی۔ ایک دن مرزا حادثے کے عینی شاہد بن کر تھانے چلے گئے۔ تھانے میں دوران تفتیش کہنے لگے کہ میں اس حادثے کا واحد العین شاہد ہوں۔ تھانے دار صاحب تو بالکل نہ سمجھ سکے، البتہ ایک اور صاحب مرزا کو تنہائی میں الگ سے لے گئے۔ کہنے لگے مرزا خدا نہ کرے آپ واحد العین ہو جائیں، عذرائے کرم العین حذف کر دیں۔ مرزا کی دیگر اور بھی سرگرمیاں ایسی ہیں جو کہ گاہے بگاہے اشرف المخلوقات کے لیے سردردیاں بنتی رہتی ہیں، جن پر والد محترم دو چار جانوروں کو مرزا سے تشویش دینے کا اعزاز دے کر پھر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان دو چار ناموں میں قابل ذکر نام لنگور کا بھی ہے، جسے مرزا نے اپنی عادات کے سبب بدنام کیا ہوا ہے۔ اشغال ندامت: مہین مرزا اپنی زندگی کو بہت سے اشغال شاہانہ سے سجائے رکھتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: بالکل بھول جانا، نیند میں چھوٹ جانا بولنا، جاگتے میں توڑنا پھوڑنا۔ بالکل بھولنے کو ہی لیجیے۔ عادت نسیاں کے باعث مرزا گاڑی چلا تو سکتے ہیں مگر روک نہیں سکتے، کیونکہ مرزا بریک پر پاؤں رکھنا بھول جاتے ہیں۔ حادثے کے بعد بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بریک لگانا یاد نہیں رہا۔ بریک نہ لگانے کا راز اس دن کھل کر سامنے آیا کہ جس دن مرزا اپنے دوست کی رہائش سے واپسی پر چوکیدار بابا کی صرف ایک عدد ٹانگ بزور کار توڑتے چلے گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ مرزا کی ضرب شدید ہو یا ضرب خفیف، ضرب المثل بن جاتی ہے۔ مرزا دوستوں کے یہاں وارد ہوتے ہی گھنٹی پر ہاتھ رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ گھر سے کوئی بزرگ جب تک خشمگین حالت میں ڈنڈے سے مسلح ہو کر باہر نہ نکلے ہی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔
ڈنڈے کے اغراض و مقاصد اگرچہ مرزا پر پورے تو نہیں ہوئے، مگر مرزا ڈنڈا دیکھ کر ضرور گڑبڑا جاتے ہیں اور گنڈی پر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنے میں مرزا وقت فرما رواؤں کو بھی چاروں شانے چت کر چکے ہیں۔ جاگنے کے علاوہ مرزا نیند میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ مہمانوں کی آمد پر نصف شب ایسا ڈرامہ کرتے ہیں کہ اگلے روز مہمان چلتے نظر آتے ہیں۔ مہمانوں کی آمد پر رات کے کسی بھی پہر بھونچال آ جاتا ہے۔ مہمان اگر روز گزشتہ رات کے حسن سلوک کے سبب یہ پیغام مسرت چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ وہ چڑیا گھر میں سو سکتے ہیں، مرزا کے گھر نہیں۔ ایک شب مہین مرزا غنودگی کی حالت میں اٹھتے ہی اپنی چارپائی اپنے ہی کندھوں پر اٹھا کر بیٹھ کے لگانے لگے۔ والدہ محترمہ نے منظر کثرت ملاحظہ فرمایا تو مرزا کے والد کو بھی جگا لائی، لگی اپنے سرتاج کو ورزش شبینہ دکھانے۔ سرتاج مرزا کی کثرت دیکھتے ہی گویا ہوئے کہ صبح کی ورزش کا تو سنا تھا، لیکن چھوڑیے، میں نے کہتی تھی بیٹا جوان ہو چکا ہے، اس کی بھی فکر کیجیے۔ مرزا کی والدہ فاتحانہ لہجے میں بولی۔ وہ اکثر بیٹے کو بڑے پیار سے راجا کہہ کر پکارتی تو والد محترم فوراً باجا کہہ کر محترمہ کو آگ بگولا کر دیتے۔ والد محترم پہلے تو اس بات پر مصر تھے کہ والدہ محترمہ اپنے سپوت کا نام ضدی راجا رکھ دے، پھر خود ہی اصلاح فرماتے ہوئے کہنے لگے، ضدی راجا کسی پنجابی فلم کا ٹائٹل لگتا ہے، راجا ضد مناسب رہے گا۔ اعلان شادی شدگی۔ آخر کار والدہ کی اپیل سماعت کے لیے منظور ہو گئی۔ میاں بیوی دونوں اس معرکے کو سر کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اپنی اس مہم میں رشتہ کروانے والی پیشہ ور خواتین کی خدمات حاصل کی گئی۔ مشیران خاص نے دارالامان کا راستہ بھی دکھایا۔ اس کے علاوہ محلے کے مولوی صاحب کے حضور بھی مرزا کے والدین اپنا مدعا لے کر پیش ہوئے کہ حضرت یتیم اور لاوارث بچیوں کے متعلق بہتر معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ خواتین کے ہمہ قسم کے اجتماعات میں شرکت کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا گیا، مگر بندہ شناس نظر تھمتی، جہاں بھی جا کر تھمتی وہیں سے فرزند ارجمند کی تعریف و توصیف سننا پڑ جاتی تھی۔ کسی معجبین کی تلاش میں نکلے ہوئے مہم جو اپنی جیب میں چھپی نکمے مرزا کی تصویریں پریشان دیکھتے تو اپنے آپ کو منزل سے کوسوں دور سمجھتے۔ مرزا کے والد نے تو بار بار یہ فرمائش کی کہ بیٹا جب تک رشتہ نہیں ملتا ٹیڑھی منہ سے صاف کروا دیجیے، مگر درخواست پدر مسترد کر دی گئی۔ والد محترم تصویر دیکھتے ہی فرماتے، یہ تصویر دیکھنے کے بعد رشتہ نہیں البتہ خیرات مل سکتی ہے۔ اپنی جان سے پیارے اکلوتے بیٹے کی اس تصدیق پر مرزا کی والدہ قدرے خفا ہو کر اپنی مہم میں مزید تیزی پیدا کر دیتی۔ کئی ماجوتیاں چٹکانے کے بعد یہ جہاں گشت ایک ماں باپ کی نافرمان بیٹی کو پابند زنجیر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مرزا کے دلہا بننے کی خبر سنتے ہی تمام دوست ایک بنت ہوا کی قسمت پھوٹنے پر کف افسوس ملنے لگے۔ چمکتے دمکتے دلہا میاں مہین مرزا جب سٹیج پر تشریف لائے تو اپنے سر پر ایک بینر پا کر حیران رہ گئے۔ بینر پر لکھا تھا، پلیز ہینڈل وتھ کیئر، ادب کرنا، پاس کرنا، شرم کرنا، مروت سے پیش آنا اور بہت سی نصیحتیں۔ کاروبار زندگانی کے دو پیچ لچن اور دعائیہ کلمات دوست یہ سب کچھ کہہ کر چلتے بنے۔ دو چار ستم ظریف ذرا کھینچ کر رکھنے کی ترغیب دی۔ کس کر رکھنا مردانگی کی اپنی دہشت ہے اور نگاہ گرم کا اپنا ہی مزہ ہے۔ مرزا نے بھی اچھی ہدایات کو بھلا کر تراغیب فاصلہ پلے باندھ لی۔ شریک حیات کو روز اول ہی سے حریفہ حیات کو درجہ دے دیا گیا۔ سسر محترم سے بھی مرزا نے جھپٹنا پلٹنا شروع کر دیا۔ حریفہ حیات کے والد گرامی نے ایک بھوکے خاندان کا چشم و چراغ ہونے کا ثبوت دیا ہے اور ہم سے حق مہر میں بیٹی کے نام پلاٹ لکھوا دیا ہے۔ مرزا یہ تو شادی سے پہلے طے کرنا تھا۔ دوستوں کو جب وجہ نزا کا علم ہوا تو مرزا کو سمجھانے بجھانے لگے۔ ادھر دوست جہیز کی باتات کی طرف مرزا کی توجہ مبذول کرواتے تو حکم ملتا، وہ لوہے لکڑی کے انبار کا کیا کریں گے۔ چند ہی ماہ کے بعد نوبت بئینجا رسید، نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایتیں، نہ شکایتیں۔
اب بھی کوئی اتنے سال نہیں گزرے لیکن دلہن کے بال سفیدی مائل ہو رہے ہیں۔ والدین مرزا ان سفید بالوں کو اپنے لیے طغرائے ندامت قرار دیتے ہیں، جبکہ مرزا کا فرمان ہے جو بال وقت سے پہلے سفید ہو جائے وہ خضاب کے نہیں تیزاب کے قابل ہیں۔ شنید ہے کہ بیگم مرزا نے عدالت عالیہ میں رحم کی اپیل دائر کر دی ہے۔ میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔